جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اے اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا، وہ رستہ جن پر تو نے انعام بخشا، نہ کہ وہ رستہ جن پر تو غضبناک ہوا۔ تو الحمدللہ اللہ پاک نے ہمیں سیدھے رستے پہ چلایا، ہمیں دکھا دیا، اور اسی رستے کے پر چلنے کے لیے آج ہم کوشاں ہیں اور اپنی زندگی کا سفر آغاز کیا۔ اور اس بابرکت دن میں اپنی گفتگو کا آغاز اس اشعار سے کرنا چاہتا ہوں۔ تم تو تھے کہ بھٹکوں کو صراط مستقیم دکھاؤ، قرآن دکھاؤ، فاتح سناؤ، الف لام میم پڑھاؤ۔ تم تو خود ہی کبائر کے دلدل میں پڑے ہو، سکون سے جہنم کے کنارے پہ کھڑے ہو۔ تم کیا بھٹکوں کو سنوارو گے اے مسلمان، تم تو خود ہی کب سے بغاوت پہ اڑے ہو۔ بیسیکلی اسٹوڈنٹ میں نے اس لیے نام رکھا کیونکہ ایک طالب علم کی حیثیت سے مجھے ایک فخر محسوس ہوتا ہے، نہ کہ یہ کہ میں اپنے ساتھ کوئی مفتی، کوئی پروفیسر، کوئی شیخ اعظم لگاؤں، اور میں ایک طالب علم کی حیثیت سے ہی زندگی گزارنا پسند کرتا ہوں، کیونکہ علم کی کوئی انتہا نہیں ہوتی، علم کی کوئی حد نہیں کہ ہر شخص یہ کہے کہ میں نے آج علم کی تمام منزلیں عبور کر لی ہیں، لہٰذا میرے ساتھ اب یہ ٹائٹل رکھا جائے کہ میں مفتی اعظم ہوں یا پروفیسر، ڈاکٹر، انجینئر، کچھ بھی ہوں، کیونکہ علم کی کوئی انتہا نہیں۔ اسی لیے میں فخر محسوس کرتا ہوں، اور اسی مقصد کے لیے میں نے اپنے چینل کا نام فرحان اسٹوڈنٹ رکھا۔ تو فرحان اسٹوڈنٹ کیریئر میں نے یہ آغاز کیا۔ الحمدللہ میٹرک میں میرے مارکس 1041 پلس مارکس آئے 11/100 میں سے۔ تو بیک گراؤنڈ میرا کوئی اسلامک اتنا خاص نہیں تھا، بیسیکلی دنیاوی تعلیم ہی کو ہم نے ترجیح دی، اور اس کو پڑھنا اپنے اوپر فرض سمجھا، اور اسی کو سیکھنے کے لیے ہم نے بھرپور کوششیں کی، اپنا مال خرچ کیا، اپنی تمام تر سرگرمیاں خرچ کی، اپنی ہر صلاحیت کو وقف کیا، صرف کس لیے کہ دنیاوی تعلیم ہم حاصل کر سکیں۔ دین کے نام پہ ہم نے بالکل سستی دکھائی ہے۔ تو یہ ایک زندگی کی ایک بہت ہی مشکل مرحلہ تھا میرے لیے کہ دنیاوی تعلیم سے میں اسلامک تعلیم کی طرف آیا، اور اس کے لیے بہت ہی میں نے جد و جہد کی ہے۔ یہ اسی طرح نہیں کہ بس ایک رات میں نے کوئی قرآن پاک کی آیت پڑھ لی یا کسی کا بیان سن لیا تو میں نے فوراً سے یہ سوچ لیا، ڈیسائیڈ کر لیا کہ میں بھی اسلام کا کام کروں گا۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ زندگی بدلنے کے لیے ایک وقت چاہیے، ایک دورانیہ چاہیے، ایک عرصہ چاہیے انسان کو اپنے لائف سٹائل کو چینج کرنے کے لیے۔ تو اسی لائف سٹائل کو لے کر میں چلتا تو میں کبھی کامیاب نہ ہوتا، میں ہمیشہ ناکامی ہی کی منزلیں عبور کرتا اور کرتا ہی چلا جاتا، اور وہ ناکامی ہمیشہ میرے لیے ناکامی ہی ثابت ہونی تھی۔ تو لہٰذا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اسٹوڈنٹ کیریئر بہت ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے، کیونکہ یہ ایک گولڈن پیریڈ ہوتا ہے، ایک اچھا پیریڈ ہوتا ہے۔ آپ کے اوپر اتنی ذمہ داریاں نہیں ہوتی، آپ ایک فریش ہوتے ہیں بالکل، آپ کے والدین آپ کی سربراہی کرتے ہیں، آپ کے ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں، لہٰذا اس میں آپ کے اوپر کوئی برڈن نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ ایک ایسا مومنٹ ہوتا ہے کہ آپ کو ایزیلی اپنے زندگی کو ایک ڈائریکشن پر چلا سکتے ہیں کہ آپ نے کیا ڈائریکشن، کیا گول اچیو کرنا ہے۔ لہٰذا آپ لوگوں کی ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ جوانی کی عمر میں ہوتے ہیں، اور جوانی ایک جنون کا نام ہے، جوانی ایک جوش، ولولے، جذبے کا نام ہے۔ اسی لیے میں نے الحمدللہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے اللہ نے توفیق دی اور اس جوانی کو وقف کیا اپنے دین کی سر بلندی کے لیے۔ تو بیسیکلی یوتھ کیا بننا چاہتی ہے، ان کے آئیڈیل لوگ کون ہیں؟ ہر شخص چاہتا ہے کہ میں رونالڈو بنوں، ہر شخص چاہتا ہے کہ میں میسی بنوں، ہر شخص چاہتا ہے کہ میں ہالی ووڈ بالی ووڈ کا سٹار بنوں، ہر شخص چاہتا ہے کہ میں ٹک ٹاک سٹار بنوں۔ کیا یہ ہے اصل کامیابی؟ کیا یہ ہم نے اس لیے ہم بحیثیت مسلمان اس لیے دنیا میں آئے ہیں کہ ہم فحاشی کو فروغ دیں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اسی لیے میں نے اپنے اللہ سے دعا کی، اے اللہ میری زندگی کو بدل دے، مجھے اس میں بہت گھٹن محسوس ہوتی ہے، مجھے یہ زندگی نہیں پسند، اس طرح کی زندگی سے میں توبہ چاہتا ہوں، اور مجھے وہ زندگی دے جس سے تو راضی اور میں بھی راضی۔ تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کی ذات نے مجھے وہ زندگی
نوازی اور میں نے قدم اٹھایا اور اپنی زندگی کے سفر کا آغاز آج کے دن کر دیا۔ بیسیکلی بات کیا تھی کہ فرحان اسٹوڈنٹ کیوں میں نے نام رکھا، وٹ بیہائنڈ اسٹوری آف دس ورڈ اسٹوڈنٹ، وائی آئی ڈیسائڈ دس نیم اسٹوڈنٹ، کیوں یہ اس لیے ضروری بھی ہے کہ بیان کرنا کہ میرا ٹرننگ پوائنٹ، چینج آف لائف سٹائل یہ کب اور کیسے ہوا، یہ میں آپ سب کے ساتھ مختصراً بیان کرنا چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ اپنی زندگی کی داستان اگلی ایپیسوڈ میں آپ لوگوں سے بیان کروں گا کہ کن کن مراحل سے میں گزرا اور کیا کیا میں نے فیسز کیے، چیلنجز اپنوں کے ساتھ، اپنے بڑوں کی کیسے میں نے باتوں کو بائیکاٹ کیا، اپنے بڑوں سے کیسے میں نے اختلاف قائم کیا، اور پھر شکر ہے اللہ پاک کا ذات کا کہ وہ جو میرے کل مخالف تھے آج میرے حامی ہیں، آج میرا سہارا بنے ہوئے ہیں، آج میرے لیے ہر چیز فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے مجھ کو ہر چیز اویلیبل کر رہے ہیں، اور یہ اللہ کی ذات نے ہی ان کے دل بدلے ہیں، میری اس میں کوئی خاص اہمیت نہیں، یہ اللہ ہی نے ان کے دل بدلے، میری کوشش کو اللہ نے دیکھا، قبول کیا، تو اللہ کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ آج میرے بھائی، میرے رشتہ دار، سب دوست وہ جو کل مجھ پہ تنقید کرتے تھے آج میرے لیے باعث فخر بنے ہوئے ہیں، الحمدللہ۔ تو یہ زندگی میں آپ کو بہت سے طنز سننے پڑیں گے، وہ جو کل تمہارے دوست تھے وہ آج تمہارے دشمن بن جائیں گے، ٹھیک ہے، کل جو رشتہ دار تھے وہ تمہارے پیٹھ پیچھے تمہارے وہ برائیاں کریں گے، وہ کہیں گے کہ یار یہ مولوی ہے، اس کے سامنے یہ باتیں نہ کرو، یہ اس کے سامنے گپ شپ بند کر دو، یہ آ گیا ہے ذرا چپ کر جاؤ، یہ آج کل بہت زیادہ نیا مولوی بن گیا، تو یہ آپ کو طنز میں برداشت کرنے پڑیں گے، اور یہ چلتا آیا ہے، یہ نہیں کہ یہ آپ کے ساتھ ہی ہوگا، یہ صدیوں سے چلتا آیا ہے، صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے آپ دیکھ لیں کہ اہل کفار مشرکین نے کیا کیا آپ سے وسلم پر ظلم کی انتہا کر دی، ٹھیک ہے، تو اس سے پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، اور اس سے پریشان ہو کر یہ سفر چھوڑ نہیں دینا، چلتے رہنا، گر جاؤ پھر اٹھو، گر جاؤ پھر اٹھو، ٹھیک ہے۔ اور ادھر ہی بات آگے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ تو کچھ بھی کہیں گے، لوگوں کی پرواہ کیے بغیر زندگی کو آگے لے کے چلنا ہے، ان سے بس یہ کہہ دو ادھر آ ستمگر ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے، صرف یہ آپ کا طرز زندگی ہونا چاہیے کہ وہ تیر کے نشتر چلائے جائیں، چلانے دو ان لوگوں کو، تم بس اپنی طرف توجہ دو، اپنے گریبان میں جھانکو، اپنی اصلاح کرو، اور آرام سے سکون سے صبر کے ساتھ اپنے اللہ کو ساتھ لے کے چلو۔ اسٹوڈنٹ بیسیکلی دوسری ریزن یہ تھی کہ اسٹوڈنٹ کی دوسری ریزن یہ کہ ڈگری آج کل بچوں کو ڈگری کے پیچھے بہت لگایا جا رہا ہے، ڈگری کے پیچھے اس لیے لگایا جا رہا ہے کیونکہ گیم آف نمبر کی دوڑ چل رہی ہے آج کے زمانے میں، تو کیونکہ ہر والدین چاہتا ہے کہ میرا بچہ ٹاپ کرے، میرا بچہ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، فلاں یونیورسٹی میں نام روشن کرے، ڈگری کے کانسیپٹ کو توڑوں، والدین کو قائل کروں کہ یہ ڈگری ڈزنٹ میٹر ان یور لائف۔ میں اپنی اس گفتگو کو اور اس لیکچر کے اختتام میں صرف چند ہی اشعار کہنا چاہوں گا، اور وہ یہ کہ میں کسی داد کا مستحق نہیں ہوں، لوگ مجھے اپریشیٹ کریں کہ یہ بہت نیک ہے، یہ بہت پرہیزگار ہے، یہ بہت متقی ہے، میں یہ نہیں دکھنا چاہتا، ہرگز میری یہ زندگی کا مقصد نہیں کہ میں لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو ایک پرہیزگار متقی لوگوں کے سامنے ریپریزنٹ کروں اور لوگوں کو ذلیل و خوار کروں کہ دیکھو یار تم تو یہ بھی کرتے ہو وہ بھی کرتے ہو، میں تو بہت پرہیزگار ہوں، میں تو جی اسلام کی بکس پڑھتا ہوں، نمازیں پڑھتا ہوں، میرا یہ بالکل مقصد نہیں ہے اس زندگی کے سفر کے آغاز کو شروع کرنے میں۔ تو لہٰذا میں یہ اشعار اپنے لیے کہنا چاہتا ہوں، بیسیکلی یہ اشعار میرے لیے ہیں۔ ہے غنیمت کے با امید گزر جائے گی عمر، ہے غنیمت کے با امید گزر جائے گی عمر، نہ ملے داد مگر روز جزا ہے تو صحیح۔ جزاکم اللہ خیر الرازقین۔ جو حق اور سچ کا وہ میری اور میری قوم کے بچوں اور بوڑھے بہن بھائیوں اور سب کے لیے تھا، اور جو کوئی غلطی کوتاہی ہوئی اللہ اس کو درگزر فرمائے، آمین ثم آمین۔